کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ظالمانہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی عظیم رحمت چھپی ہوتی ہے؟ ایک ایسا سفر جس نے وقت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ ایک ایسی ہستی جس کے پاس وہ علم تھا جو کتابوں میں نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رازوں میں سے تھا۔ کیا تھا وہ علم لدنی، اور کیوں اللہ نے اپنے ایک نبی کو ایک پراسرار بندے کی شاگردی میں بھیجا؟ آج ہم تاریخ انسانی کے اس سب سے عجیب اور سبق آموز سفر کی حقیقت تلاش کریں گے۔ اسلامی تاریخ اور قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جو انسانی عقل کی حدود کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ دستاویزی فلم ہمیں اس مقام پر لے جائے گی جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں راستہ بناتی ہے، اور جہاں صبر کے امتحان شروع ہوتے ہیں۔ واقعہ شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دے رہے تھے۔ مجمع سحر زدہ تھا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا زمین پر اس وقت آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی فطرت کے مطابق جواب دیا، نہیں۔ آپ کا یہ جواب تکبر پر مبنی نہ تھا بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ نبی کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس تم سے بھی زیادہ باطنی علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس عالم سے ضرور ملیں گے۔ آپ نے اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا۔ اللہ نے نشانی دی تھی کہ جہاں تمہاری مچھلی جو زادے راہ کے طور پر ساتھ تھی گم ہو جائے، سمجھ لینا وہی منزل ہے۔ میلوں کا سفر طے ہوا۔ ایک چٹان کے پاس آرام کرتے ہوئے وہ مچھلی معجزانہ طور پر زندہ ہوئی اور پانی میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ یوشع بن نون یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب مزید آگے بڑھے اور بھوک لگی تو یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اسی چٹان پر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک شخص دیکھا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ اس بات پر صبر کیسے کریں گے جس کی حقیقت سے آپ واقف نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صابر رہیں گے۔ حضرت خضر نے ایک شرط رکھی، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ سفر کا آغاز ہوا۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت خضر نے کلہاڑی لی اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان غریبوں نے ہمیں مفت سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی ناقص کر دی تاکہ سب ڈوب جائیں۔ حضرت خضر نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بھول کا احساس ہوا اور انہوں نے معذرت کی۔ کشتی سے اتر کر وہ ایک بستی کے قریب پہنچے۔ وہاں حضرت خضر نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ اچانک انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔
یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا۔ یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا، موسیٰ، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری موقع مانگا، اگر اب میں نے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے بغیر کسی اجرت کے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کر کے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی۔ آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ ہمیں کھانا مل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اب باری تھی ان رازوں کو بتانے کی جنہیں انسانی عقل سمجھنے سے قاصر تھی۔ کشتی کا راز۔ وہ کشتی غریب مچھیروں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی چھین رہا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کے قبضے سے بچ جائے اور ان غریبوں کا رزق جاری رہے۔ لڑکے کا راز۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر بنتا اور اپنے نیک والدین کو اذیت دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ اسے لے لے اور اس کے بدلے انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ دیوار کا راز۔ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ خزانہ نکال لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ بچے جوان ہوں اور اپنا حق خود حاصل کریں۔ حضرت خضر نے آخر میں ایک ایسی بات کہی جو رہتی دنیا تک کے لیے سبق ہے، اور یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کی ایک عظیم حقیقت سامنے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو شریعت کے علم کے علمبردار تھے، جان گئے کہ کائنات کے ہر شر کے پیچھے اللہ کی ایک خیر چھپی ہوتی ہے۔ انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ کا نظام انجام اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جس تکلیف کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، وہ دراصل کسی بڑی تباہی سے بچانے کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ علم لدنی وہ روشنی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ زندگی کے مشکل لمحات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتیں کیونکہ اللہ ہمیں کسی ایسے شر سے بچا رہا ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ یاد رکھیں، علم پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ صبر اور خاموشی حقیقت تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، اور اللہ کا نظام قدرت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ ہمیں صبر اور بصیرت عطا فرمائے۔ کبھی سوچا ہے ہماری زندگی میں کچھ دروازے کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا نقصان ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بنی بنائی دیوار کیوں گر گئی اور محنت ضائع ہو گئی۔ مگر یاد رکھیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر ظاہری نقصان کے پیچھے اللہ کی ایک گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ٹوٹ رہا ہے تو صبر کیجئے۔
اللہ آپ کا نقصان نہیں کر رہا بلکہ آپ کو کسی بڑے شر سے بچا رہا ہے، بس اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھیے۔